جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کس کا سپورٹ کروں. ماں کا سپورٹ کرتا ہوں، بیوی ناراض ہوتی ہے. بیوی کا سپورٹ کرتا ہوں، ماں ناراض ہوتی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی میری دنیا کو جنت بنا رہی ہے. میں کس کو چھوڑوں، کس کو پکڑوں؟ ایسے موقع پر میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آج آپ کو ساس بنایا ہے اور آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کو اپنی ماں سمجھے، تو اللہ کی واسطے آپ بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے. ہم سماج میں یہ عجیب معیار دیکھتے ہیں کہ داماد اور بہو جو کام کریں، ساس اگر بیٹی کے گھر پہنچی، بیٹی چائے بنا رہی ہے، داماد بچے کو گود میں کھلا رہا ہے، بیوی کا سپورٹ کر رہا ہے، بیوی کی مدد کر رہا ہے، تو ساس کہتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد بڑا نیک ہے، میری بیٹی کا بڑا ساتھ دیتا ہے. اور وہی عورت جب گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے بہو کا سپورٹ کر رہا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا تو بالکل جورو کا غلام بن چکا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ڈبل معیار کیوں ہے؟ جو چیز آپ کی بہو، آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے صحیح تھی، وہ آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے کے لیے غلط کیسے ہو گئی؟ میری ماں، آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک ماں کو یہ سوچنا پڑے گا کل میرا بیٹا کنوارا تھا، کل اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، کل جتنا مجھ کو سمے دیتا تھا، کل میرا جتنا خیال رکھتا تھا، اب اس کی زندگی بٹ گئی ہے، اب اس کی زندگی میں ایک عورت بیوی بن کے آئی ہے، اب وہ مجھے اتنا سمے نہیں دے پائے گا، اب کچھ چیزوں میں مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا. جب تک ایک ماں یہ نہیں سمجھے گی، ماں بیٹے کا رشتہ پہلے کے جیسا نہیں ہوگا. اور اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا اس ساس نے اور اس بیٹے نے، کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سپورٹ میں ماں سے لڑنے لگتا ہے، ماں کو گالیاں تک لوگ دے دیتے ہیں، ماں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنے گھر کو بچانا ہے تو سمجھداری سے کام کرو اور آگے بڑھو. جہنم کی آگ سے گھر کو بچانا ہے، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو. میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا. نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت، جو مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لے، مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہن کر کے گھومے، مردوں کی طرح مردوں کے کپڑے پہنے، مردانہ چال چلے، مردانہ طریقے سے بات کرے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہو. اور تیسرا کون ہے؟ الدیوس، وہ بغیرت مرد، وہ بغیرت باپ، وہ بغیرت شوہر، وہ بغیرت بھائی. الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس لیے جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے، وہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے. جبکہ ہمارا کام اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، کسی گھر میں ایسا بھی ہو رہا ہے، گھر کے باہر بڑا پردہ ہے صاحب، لڑکی جب بھی نکلتی ہے سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے، ماں بھی نقاب میں، بیٹی بھی نقاب میں، بہن بھی نقاب میں. لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے. گھر کے اندر بھابھی اور دیور میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، دیور بڑی بےہودہ گندی باتیں بھابھی سے کر رہا ہے اور بھابھی کہتی ہے ارے یہ تو میرا دیور ہے، مذاق میں اڑا دیتی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی، دیور اور بھابھی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے. ہمارے اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں ہے اور دیور بیٹے کی برابر نہیں ہے. دیور اور بھابھی میں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، یا بھائی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دیور بھابھی کی شادی ہو سکتی ہے. وہ غیر محرم کا رشتہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ. تو سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے دیور ہے اپنی بھابھی کے لیے یا جیجا ہے اپنی سالی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمو الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے. موت کیوں کہا؟ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کیونکہ اگر دیور بھابھی میں ناجائز رشتے
نے اگر جنم لے لیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اسلام میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. تو اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں رکھا گیا تو یہ سزائے موت پہ جا کے ختم ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے. بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی, ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے. آج بہت سارے گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں. لڑکا اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے, کمرے میں بٹھاتا ہے, بہن سے آ کے کہتا ہے میرے دوست لوگ آئے چائے بنا دو. بہن چائے بناتی ہے اور چائے کی کپ لا کر کے اپنے بھائی کے دوستوں کے سامنے رکھ رہی ہے. بھائی بہت خوش بنا ہوا ہے, یہ میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی بھی بہن ہے. معاف کرنا میرے بھائی, آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے, اور نہ آپ کے سمجھنے سے وہ بہن ہوگی نہ دوستوں کے سمجھنے سے بہن ہوگی. بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے دوستوں سے پردہ کرے. آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں, اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں, اپنی جوان بیٹی کو اپنے محلے کے غیر مردوں سے جس طریقے سے بچاتے ہو ان رشتہ داروں سے بھی بچاؤ جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے. اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زنا کاری گھر میں آ سکتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جانا یہ بہت گندا راستہ ہے, بہت برا راستہ ہے. اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ بھی یاد رکھو اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم ہے. وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ, سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ, کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر. شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے, سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ. اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے. ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے. اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی. عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے. قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے ایمان والی عورتوں جب تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو تو اپنے سینے پر اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رہا کرو. بھائی کے سامنے, باپ کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے تم دوپٹے کے بغیر چلی جاؤ. او میری پیاری ماں بہنوں, جو اسلام اتنا سختی کے ساتھ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی آپ کو اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھنا ہے, وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے فوٹو ڈالیں, آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں, آپ شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی کی ڈیزائن لگا کے مہندی کا فوٹو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں. نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں, قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے ایمان والی عورتوں اپنی خوبصورتی کو اپنے غیر مردوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا, خوبصورتی کو ظاہر مت کرو. اب مجھے بتا دو عورت کا سر سے پیر تک کون سا ایسا حصہ ہے جو خوبصورتی میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں رہنا ہے, اسے اپنے حسن کی نمائش نہیں کرنی ہے. اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.
اے ایمان والی عورتوں، جب تم پائل پہن کر کے اپنے گھر میں چلا کرو تو زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک پہنچے، یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے تو تم ایسی آواز میں بات مت کرو جس میں مٹھاس پائی جاتی ہو، جس میں نرمی پائی جاتی ہو، بلکہ تم کڑک انداز میں بات کرو۔ جیسے آج کے دور میں موبائل کا دور ہے، موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آ سکتا ہے۔ اب اگر لڑکی نے تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ بات کر لیا، کون بول رہے ہیں، انداز میں اگر ذرا سی مٹھاس آ گئی، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری دال گل جائے، یہاں گرین سگنل مل رہا ہے مجھے۔ اور جہاں اس نے کڑک انداز میں بات کری، کون بول رہے ہیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ جہاں سختی سے گڑک کر کے بات کی، سامنے والے بیچارہ اس کا جتنا اس کا شباب، اس کا جو ہے جوش اٹھا تھا، وہیں پر وہ بیٹھ جائے گا۔ قرآن کریم ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے، قرآن اس کا بھی انداز بتا رہا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس مرد کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لا سکے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے نبی کی عورتوں، بدتمیزی نہ کرنا، گالی گلوچ سے بات نہ کرنا، بلکہ جو بھی بات کرنا ڈھنگ سے بات کرنا، لیکن انداز کڑک ہونا چاہیے غیر مرد کے سامنے۔ اسی لیے علماء پسند نہیں کرتے ہیں کہ عورت یوٹیوب پر آ کر کے تقریر کرے۔ ہمارے بعض مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، محترمہ فلاں کی تقریر ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، عورت بیان کر سکتی ہے، مگر عورت کا بیان عورتوں کے درمیان ہو تو اچھا ہو۔ ایک جنرل پلیٹ فارم پہ جہاں مرد بھی سن رہے عورتیں بھی سن رہی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ غیر محرم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جب بات کرے کڑک انداز میں بات کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا ضرورت وہ نوکری نہیں کر سکتی، بلا ضرورت وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی۔ ہاں، بیوہ ہو گئی، شوہر کمانے والا نہیں ہے، بچوں کو پالنا ہے، جائز حد میں رہ کر، پردے میں رہ کر کے ٹیچنگ کر سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، کوئی جائز کام کر سکتی ہے۔ مگر عورت کا کام کمانا نہیں، کمانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں، تم عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تمہیں گھر کے باہر نکلنا پڑے، کہیں شادی میں جانا پڑے، کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، جلسے میں جانا ہو، کہیں پر بھی تم کو جانا ہو، بن سنور کر کے، بن ٹھن کر کے، اپنے حسن کی نمائش کر کے نہ نکلنا جیسے دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر مسجد میں عورت کے نماز پڑھنے کا انتظام ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے۔ اگر وہ خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ واپس جائے اور غسل کرے، اور جب تک اپنے بدن سے خوشبو کا وہ اثر نہیں ہٹا دے گی، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ اسلام اس معاملے میں اتنا سخت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ایمان والی عورتوں، نماز قائم کیا کرو۔ ارے مولوی صاحب، چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، یہاں بیچارہ شوہر مہینے میں 3,000 روپیہ بچے کے پیمپر پر خرچ کر رہا ہے، تب بھی اس کو کہتی ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے، نماز کیسے پڑھوں گی؟ حضرت فاطمہ نے کیا حسن حسین کی پرورش نہ کی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو پالا نہیں تھا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لکڑی جلا کر کی آگ جلا کرتی تھی، اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اس زمانے میں واشنگ مشین نہیں تھی۔ آج تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آج تو گاؤں دیہات میں بھی یہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، نماز پڑھنے میں کوئی بہانہ نہ کرنا، نماز اپنے ٹائم سے آپ کو پڑھنا ہے، جیسے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان کام ہے۔ آج تک آپ نے وہ حدیث سنی ہے،
عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی. عورتیں بیچاری ایک دم ڈر گئی, ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے. بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں, 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها, جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے, رمضان کا روزہ رکھے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اے اللہ کی نیک بندی, تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے, جن کو آسیہ کہا جاتا ہے. آسیہ فرعون کی بیوی, فرعون جیسے ظالم انسان کی بیوی. فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان والا بنا دیا. اور یہ اللہ کی نیک بندی جب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے, فرعون اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. اپنے محل کو چھوڑ کر کے, اپنے شوہر کی حویلی کو چھوڑ کر کے جیل کی تاریکی میں, جیل کے اندر اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی فرعون کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تیری توحید کے لیے, تیرے دین کے لیے, اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا, اے اللہ اپنی اس بندی کو تو جنت میں ایک محل عطا فرما دے, اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھ کو نجات دے دے. اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ کیسا تھا, اللہ کے یہ دیکھا جائے گا کردار کیسا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, دونوں نبیوں کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی. اتنے بڑے نبیوں کی بیوی ایمان نہیں لائی تو قرآن کہتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی. نبی کی بیوی ہے اور ایمان نہیں لائی تو جہنم میں چلی گئی, اور فرعون کی بیوی ہے اور ایمان لائی تو جنت میں چلی گئی. میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. آپ کے لیے مثال مریم ہے اور آپ کے لیے مثال آسیہ ہے. قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکات دیا کرو. عورت جو زیور پہنتی ہے, عورت جو کنگن پہنتی ہے, جو گلے میں ہار پہنتی ہے, جو کان میں ایئر رنگ پہنتی ہے, اگر سونے کا ہار ہے, سونے کا زیور ہے اور 85 گرام یا اس سے زیادہ کا ہے, اور چاندی کا زیور ہے اور 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے, اس پر سال میں 2.5% زکات دینا ہے. عورت کو اگر شوہر زکات نکال دے بہت اچھی بات ہے, اگر شوہر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کو اس کی زکات نکالنی پڑے گی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اے ایمان والی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا اور رسول کی اطاعت کرتی رہنا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے نبی کے گھر کی عورتوں, اللہ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تم کو ہر گندگی سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث پڑھی جاتی ہے, اس کو یاد کیا کرو. آج ہماری عورتیں قرآن و حدیث کیا یاد کریں گی؟ بریلی کا نیوز آپ نے سنا ہوگا, مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکی آج مرتد ہو گئی اور کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے. ہماری مسلمان بہن غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کوتاہی ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھا دیا کسی مولوی صاحب کے ذریعے, مگر قرآن کا مطلب نہیں پڑھایا. ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی مدرسے میں نہیں بھیجا. بچیاں اسکول گئیں, کالج گئیں, یونیورسٹی گئیں,
پڑھ تو لیا, لکھ تو لیا, ایجوکیٹڈ تو بن گئی, مگر ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اللہ کے واسطے ہوش کا ناخن لو, اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ, اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ, اپنی بچیوں کو توحید سکھاؤ. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ, اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. یہ مدرسے جہاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, ان مدرسوں کے لیے آج بھیک مانگنی پڑتی ہے. آج ہمارے بنگالی زبان میں وہ بیچارے نظمیں پڑھ پڑھ کے اور شعر پڑھ پڑھ کے آپ سے چندہ مانگتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ خود آگے بڑھ کے دیتے. جس کی 10,000 کی طاقت ہے وہ 10,000 دیتا, جس کی 1,00,000 کی طاقت ہے وہ 1,00,000 دیتا. ان مدرسوں کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑتی. مگر ہائے, آج ان مدرسوں کو ہم نے اتنا کمزور بنا دیا, جب تک گھر گھر جا کے لوگ بھیک نہ مانگے یہ مدرسے نہیں چل سکتے. میرے بھائیوں, اپنی بچیوں اور بچوں کو ان مدرسوں میں دین کی تعلیم دو, تبھی آپ کی بچیاں بچ سکتی ہیں. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے. اس لیے وقتاً فوقتاً, سال میں آپ نے ایک بار جلسہ کرا لیا بہت اچھی بات ہے, لیکن وقتاً فوقتاً کسی عالم کے ذریعے یا عالمہ کے ذریعے گھر گھر بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہونے چاہیے, عورتوں کے مخصوص پروگرام ہونے چاہیے. آج کتنی عورتیں ہیں نماز کا طریقہ ان کو نہیں آتا, وضو کا طریقہ ان کو نہیں آتا, غسل کا طریقہ ان کو نہیں آتا, پاکی ناپاکی کے مسئلے ان کو نہیں آتے, توحید کا مسئلہ ان کو نہیں آتا, شرک کیا ہے ان کو نہیں آتا. کتنی عورتیں ہیں کتنے شرکیہ کاموں میں پڑی ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں قرآن و حدیث جو پڑھا جاتا اس کو یاد کرو. اور آخری 2 بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, کیونکہ آپ سردی میں بیٹھے ہیں, مجھے احساس ہو رہا ہے میں اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں, یہاں لوگ بیٹھے ہیں, سردی کم محسوس ہو رہی ہے, آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی. 2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گھر کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے میرے بھائی, گھر میں محبت پیدا کرو, بیوی اپنا حق ادا کرے, شوہر اپنا حق ادا کرے. آج شوہر آتے ہیں مولوی صاحب ایسی تقریر کیجیے عورت ایک دم میری خدمت گزار بن جائے. عورتیں یہ چاہتی ہے ایسی خدمت, ایسی تقریر کرے کہ شوہر بالکل ان کے تابع دار ہو جائیں. بیوی چاہتی ہے شوہر اس کا حق ادا کرے, شوہر چاہتا بیوی اس کا حق ادا کرے. آؤ اپنے نبی کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر, اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے؟ بڑے غور سے سننا میری ماں, رات رات بھر آپ نے تہجد پڑھ لیا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ نے ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ روزانہ 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی, مگر اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے, نبی نے فرمایا 3 کوالٹی جس کے اندر پائی جائے, 3 چیزیں جس عورت کے اندر پائی جائیں وہ سب سے اچھی عورت ہے. التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یا تو الٹی بات ہے, شوہر گھر میں آتا ہے بال بکھرا ہے, کپڑے مہک رہے ہیں پسینے سے, تیل کی بدبو آ رہی ہے, مسالے کی بدبو آ رہی ہے. ہاں شادی میں جانا ہے تو 1 گھنٹے وہ پورا میک اپ کرے گی, پورے چہرے پر کریم پوتے گی اور پاؤڈر لگائے گی. اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسا میک اپ چل رہا ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کے موبائل پر اگر وہ فیس لاک لگا لے اور میک اپ کر کے اپنے موبائل پر فیس وہ اوپن کرنے کی کوشش کرے تو موبائل کہے گا محترمہ کون ہے آپ, بچہ نہیں پہچانے گا ماں کو, ایسا میک اپ ہو رہا ہے بیوٹی پارلر کے اندر. تو شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں کر رہی ہے, جبکہ تیرے میک اپ کا حقدار تیرا شوہر ہے. جب تجھ کو معلوم ہے میرا شوہر رات کو 10 بجے آتا ہے, 9 بجے بیٹھ جا میرر کے سامنے, آئینے کے سامنے, اور اپنے آپ کو اتنا سجا لے, اتنا سوار لے, اتنا خوبصورت بنا لے کہ شوہر جب باہر کی ٹینشن لے کے آئے اور بیوی کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھے, اس کے بدن کی خوشبو کو محسوس کرے تو شوہر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. دوسری چیز وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, جب شوہر کوئی حکم دے تو مانے. یہاں تو ہوتا ہم کیوں مانے, ہم کوئی اس کی نوکرانی ہے, نوکرانی کی بات نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ کوئی مالک اور نوکرانی کا رشتہ نہیں ہے, مگر ہاں
اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر کو اسی حساب سے پڑھانا جیسے پرنسپل کہہ رہا ہے. اگر ہر ٹیچر پرنسپل بنے گا اسکول بند کرنا پڑے گا. گھر بھی ایک اسکول ہے اور گھر کا پرنسپل مرد ہے اور عورت اس کے انڈر میں کام کرے گی. اگر شوہر کی کوئی بات ہے تو بیوی کو چاہیے کہ مانے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا. دیکھیے یہ حدیثیں سن کر کے ہمیں عجیب لگتا ہے اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا، مگر جب ہم پریکٹیکل سماج میں دیکھتے تو ہم کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سچی بات کی. آپ نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، بیوی کو چاہیے اپنے سارے کام چھوڑ کر کے شوہر کے پاس جائے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، یہاں تک کہ اگر وہ چولہے پر روٹی پکا رہی ہے، چولہے پر ہے تب بھی وہ جائے. یہ کون سی بات ہوئی؟ بالکل بات ہوئی. شوہر اپنی بیوی سے 24 گھنٹے کبھی بھی اس کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور اگر بیوی کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بیوی کو جانا چاہیے. اور اگر بیوی انکار کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بیوی کا شوہر اس حال میں سو جائے کہ بیوی کو وہ دعوت دے اور بلائے اور بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کر دے، بلا کہ بھئی کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بات تو الگ بات ہے، اگر بغیر کسی عذر کے بیوی شوہر کی بات ماننے سے انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ معاملہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے. اگر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے جذبات کا خیال رکھے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے. یہ زور زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ماننے منوانے کا رشتہ ہے. اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ. بہترین عورت کی تیسری نشانی کہ وہ عورت اپنے مال، اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہے. شوہر کی الماری کی چابی اس کے ہاتھ لگ گئی، اب اڑا رہی ہے پیسہ، شاپنگ خوب کر رہی ہے. اب شوہر نے وہ پیسہ کس ضرورت کے تحت رکھا ہے، شوہر کو بغیر بتائے اس کا پیسہ اڑا رہی ہے، غلط ہے. یا شوہر نے منع کر دیا فلاں کو گھر میں مت آنے دینا، اس کو گھر میں آنے دے رہی، یہ غلط ہے. تو شوہر کی مرضی کا خیال رکھے اپنی آبرو کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے. اب آ جائیے دوسری طرف. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی مرد مولوی سے یہ سوال نہیں کرتا، سب یہ چاہتے بیوی کو مجھے میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ مولوی صاحب. لیکن صحابی الٹا سوال کر رہے ہیں، ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. تم باہر کھا رہے ہو دیسی مرغا اور بیوی کو گھر میں بھات کھلا رہے ہو، تم باہر بہترین چیزیں کھا رہے ہو اور بیوی کو اس سے محروم کرو نہیں، جو تم کھاؤ بیوی کو کھلانے کی کوشش کرو. وَتَقْسُوَهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ، اور جس معیار کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ اور معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ. اگر تم مہنگے کپڑے پہنتے ہو، تم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو تو بیوی کو بھی اچھا کپڑا پہناؤ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی بیوی کے چہرے پر نہ مارنا. وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی بیوی سے گالی گلوج نہ کرنا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، اس کو کبھی گھر کے باہر نہ نکالنا. یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر. اور آپ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ بڑے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، 5 ٹائم کی نماز کے آپ پابند ہیں، رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، مگر ایک چیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے شوہر نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوں، میں ایک اچھا شوہر بھی ہوں، میں ایک اچھا باپ بھی ہوں. اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کانا یعمل فی بیتہ، اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں جس طریقے سے اور مرد اپنے گھر کی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اپنے بہت سارے کام اللہ کے رسول خود کر لیتے تھے، بیوی کو غلام بنا کے نہیں رکھتے تھے، بیوی کو نوکرانی بنا کے نہیں رکھتے تھے. تو یہ
بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے، حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا ہے، چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، دبلی پتلی تھی، وزن کم تھا، جب دوڑنے لگی اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے اور اما عائشہ آگے نکل گئی۔ اما عائشہ کو بہت مزہ آیا، انہوں نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی انی قد سبقتک، میں تو آپ سے آگے نکل گئی، آپ تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی مسکرا گئے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر تھا، اس سفر میں بھی آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ، اور اتفاق سے اس سفر میں بھی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ایک بار پھر ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا، میرے بدن پہ تھوڑی چربی آ گئی تھی، جب اس مرتبہ میں دوڑنے لگی تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے پیارے نبی آگے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے فرمایا حاذہ بتلکا، اے عائشہ شاید تم بھول گئی اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا۔ یہ اللہ کے رسول کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، یہ سیرت النبی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے جذبات۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی لوگ نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ اچک اچک کے دیکھ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے پر سر رکھ کر کے اس کھیل کو دیکھنے لگیں، اور تب تک دیکھتی رہی جب تک تھک نہ گئی۔ جب تھک گئی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب میں اندر جاتی ہوں اللہ کے پیارے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں رشتے محبت سے چلتے ہیں، رشتے قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتے ہیں، رشتے کچھ مان کر کچھ منوا کر کے چلتے ہیں۔ بیوی یہ سوچے شوہر میرے اشاروں پہ ناچے، شوہر یہ سوچے کہ بیوی میری غلام بن جائے، ایسے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ سکون کا رشتہ ہے۔ گھر کو اگر جنت بنانا ہے اور گھر والوں کو جنتی بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ دو پوائنٹ اور بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 2 بجنے والے ہیں۔ آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والے جہنم کی آگ سے بچیں اور ہمارے گھر والے نیک بنیں تو نیک لوگوں کو آپ گھر میں دعوت دیں، علماء کو دعوت دیں، صالحین کو دعوت دیں۔ آپ کے دسترخوان پہ نیک لوگ بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، آپ کے بچے ادب سیکھیں گے، آپ کے بچے اسلام سیکھیں گے، آپ کے بچے ایمان سیکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور اے اللہ جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو بھی بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر میں ایمان والوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں شرابیوں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں، زانیوں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پہ دعوت دے رہے ہیں، اس سے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ نیک اور صالح لوگوں کو آپ دعوت دیجئے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ جو ہے دعا کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برائی ہے، آپ کا بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے، آپ کی بیوی اللہ کی نافرمان ہے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ 2 دعائیں میں سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلی دعا آپ کو قرآن کے 19ویں پارے میں ملے گی۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ کی بیوی آپ کو نماز کے لیے اٹھائے گی۔ فجر کی 5 بجے اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے اور آپ کمبل اوڑھ کے لیٹے ہیں اور بیوی آپ کو جھجوڑ کر کے اٹھاتی ہے، اٹھیے جائیے نماز پڑھیے۔ آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھ کر کے آپ کی بیوی ٹوک رہی ہے۔ یہ چندے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، مجھے نام نہیں پتا کس نے تعاون کیا ہے، اللہ قبول کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کی بیوی اور بچے جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے
تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ایمان والے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے، اتنا نیک بنا دے، دنیا مثال دے۔ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیجئے، اور دوسری دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کو یاد کر لیجئے، ربی اغفر لی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے دعا کیا کرو کہ اے اللہ مرتے دم تک میرے بچوں کو توحید پر رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے ہلاک ہو گئے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو تو بتوں سے بچانا، میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا۔ اپنی اولاد کی جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو میرے بھائی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کیا کرو۔ جب بھی دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ یہ چند باتیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے میں نے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں کچھ باتیں کچھ تلخ بھی آ گئی، کچھ کڑوی بھی آ گئی۔ پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں آیا ہوں، اس امید کے ساتھ میں نے یہ باتیں رکھی ہیں کہ ہم صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا نہیں دیں گے، بلکہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب میں سے جو باپ ہیں ان کو ایک ذمہ دار باپ بنا دے، جو مائیں ہیں ان کو ذمہ دار مائیں بنا دے، جو بیویاں ہیں ان کو نیک اور دیندار بیویاں بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت نشان بنا دے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔